صاحب موجود ہیں۔ سلمان اظہری صاحب نے نرسنگھانند سے لے کر تمام گستاخ رسول کے خلاف جو آواز بلند کی تھی، اس کے وجہ سے وہ جو ہے منظر پر آئے تھے، اور جس طرح سے یعنی وکرولی جامع مسجد میں خطیب و امام کے طور پر وہ تعینات تھے اور کئی برسوں سے تعینات تھے، اب اچانک جو ہے ٹرسٹ نے انہیں معزول کر دیا ہے خطیب و امام کے اس عہدے سے، اور سارا معاملہ کیا ہے وہ بتائیں آپ ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرا آبائی وطن کرناٹک ہے، وہیں پر میں خدمات انجام دے رہا تھا اور بہت اچھے انداز سے وہاں پر بھی ہمارا ادارہ بھی قائم تھا، سینکڑوں نوجوان وابستہ تھے، بہت بہتر طریقے سے کام چل رہا تھا۔ مدینہ جامع مسجد کے جو موجودہ ٹرسٹی ہیں، ممبران ہیں، ان لوگوں نے ہبلی آ کر کے کرناٹکا ہبلی آ کر کے مجھے بار بار اپروچ کیا یہاں آنے کے لیے، بلکہ ایک دو نہیں تقریباً 1.5 سال تک یہ پیچھے لگے رہے کہ آپ ہماری مسجد کے لیے آ جائیں، ہم ہر سہولت دینے کو تیار ہیں۔ میرے والد صاحب سے بات کیا، میرے بڑے بھائی صاحب سے بھی بات کیا۔ شروع میں وہاں سے ترک کر کے آنے کو تیار نہیں تھا، بہرحال یہاں بہت سارے کام کرنے کے ان لوگوں نے منصوبے رکھے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو میں کام کرنے کا شوقین آدمی ہوں، دینی کاموں میں جتنا ہو سکے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے والد گرامی کے حکم پر، ان کا تو انتقال بھی ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، میں وہاں سے یہاں آیا۔ یہاں کے مدینہ جامع مسجد کے صدر اور ان کے تمام ممبران کی بڑی خواہش کے ساتھ اور بہت شان کے ساتھ یہ لوگ لے کر کے آئے، بڑے بڑے جملے کہے گئے، یہاں تک کہ وہ باتیں آج کہیں تو لوگوں کو مذاق لگتا ہے، جس انداز سے ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کہی تھی کہ ہمارے محلے میں جو ہے ایک ولی کا قدم آ گیا، فلاں آ گیا، بہت ساری چیزیں، ایسی ہوتی ہے ان کچھ لوگوں کی فطرت۔ تو بہرحال آنے کے بعد بہت اچھی سہولتوں کے ساتھ یہاں رکھا بھی گیا، اور دینی خدمات میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرا پورا محلہ گواہ ہے۔ الحمدللہ آنے کے بعد میں نے جو یہاں پر سنبھالا، باغ ڈور سنبھالا، امامت تو دیکھیے جس طرح کی ہوتی ہے، میں اس طرح کی یعنی جس طرح پابندیوں کے ساتھ میں اس طرح سے شروع سے بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میری دینی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ مجھے ہر طرح کی سہولت دے کر کے اس بات پر اتفاق کر کے لائے تھے، اس میں ہمارے بڑے بھائی صاحب بھی گواہ ہیں اور دیگر لوگ بھی گواہ ہیں کہ آزاد طریقے سے مجھے یہاں رکھا گیا تھا کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ امامت کریں گے، یا جس وقت آپ اویلیبل ہوں گے آپ نماز پڑھائیں گے، اور باقی آپ کو جو یہاں پر خدمات کرنا ہے وہ سب کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کے ساتھ الحمدللہ میں یہاں پر کام شروع کیا، اور یہاں میرے آنے کے وقت جو ہے جو لوگوں کی نمازوں کی حالات تھے وہ جانتے ہیں لوگ، میں اب ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کر رہا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آیا تھا تو صرف 50-55 چھوٹے بچے پڑھتے تھے، اور آج الحمدللہ تقریباً 475 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، 450 بچے لاک ڈاؤن سے پہلے تک کی رپورٹ ہے۔ پھر ہم نے اس میں دارالعلوم بھی قائم کیا، جامعہ ریاض الجنہ نام سے، محلے کے کئی طلباء اس میں حافظ قرآن بننے لگے ماشاءاللہ، اور عالم کورس بھی شروع کیا، اور اس کے علاوہ دعویٰ کورس نام سے ہم نے نوجوانوں کے لیے جو کالج والے ہیں، بزنس والے ہیں، جاب والے ہیں، ان کے لیے شروع کیا۔ تقریباً 250 نوجوان پڑھتے تھے ہمارے پاس 3 بیچ میں، 2 مرتبہ ان کو پڑھایا۔ اس کے بعد پھر بوڑھے لوگوں کے لیے ہم نے یہاں پر یعنی اباؤ 40 وہ تقریباً 80 لوگوں کو ایڈمیشن لے کر کے ان کو پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بہت ساری چیزیں شروع کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اسکول کو بھی شروع کیا گیا مدینہ جامع مسجد کے احاطے کے اندر۔ کام تو بہت اچھے چل رہے تھے، ہر ہفتے جو ہے 3 دن تک یہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ہر ہفتے جو ذکر کی مجلس ہوتی تھی، وہ تو میں کہتا ہوں کہ شاید پورے ممبئی میں کہیں جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد محفل اس طرح کی ہر ہفتے نہیں ہوتی ہوگی۔
رات 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک پھر لوگ روزہ رکھتے تھے جمعرات کے دن، اور الحمدللہ ماحول بہت اچھا تھا، ساری چیزیں اچھی تھی۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹرمینیشن جی کا مسئلہ آیا ہے، جی انہوں نے فتوے کو ایک آڑ بنایا، اور آج میں پورے ہندوستان بھر میں بھی جو بحث چھڑی ہے ان سے بھی کہتا ہوں جی اصل مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، فتوے کا ادب و احترام ہم کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ لوگوں کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، ہم نے آپ کا ویڈیو بھی دیکھا، اس میں بھی آپ نے جی کہا ہے۔ ہاں، اصل جو ہے مدعا ہے جی اس کو تو لوگ جان ہی نہیں رہے کہ یہ ٹرسٹیوں نے کیا ظلم ڈھائے ہیں، جی اور ان لوگوں نے کتنی بڑی شڑینتر رچا پوری امت میں انتشار اور افتراق پھیلانے کے لیے۔ آج علماء کے 2 گروپ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ ہاں، ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ من مانی تمام چیزیں کی ہیں۔ یہاں پر جو باہر بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں نا، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ محلے میں آ کر کے عوام سے تبصرے لیں، پوچھیں، یہاں پر حالات کا جائزہ لیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، بس تکلیف ان کو کہاں سے شروع ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا جی ہوں۔ بتائیے۔ ہماری تنظیم ہے الامان سنی فاؤنڈیشن، جی یہ میں جب ہبلی میں تھا تب بھی قائم تھی، اور آج بھی وہاں پر قائم ہے الحمدللہ۔ اور بھی کئی جگہوں پر اس کی برانچز ہیں، میرے اپنے آبائی وطن میں ہے، ممبئی میں بھی دوسری جگہ پر ہے، وسئی میں ہے، جہاں جہاں تھی یہ قائم تھی، تقریباً 2008 سے چل رہی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں 2017 میں، اور یہاں آنے کے بعد نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کو میں نے اس تنظیم سے جوڑا۔ جی ان کو یہی چیز بری لگی، اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی کا امپلائی جو ہے دوسری جگہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مسجد کو کمپنی بنا دیا ہے، کمپنی نہیں ہے یہ دینی خدمات میں 70 جگہ کام کرنا ہوگا تو فقیر حاضر ہوگا، میں جاؤں گا۔ کئی تنظیموں کے مجھے صدر بنایا گیا ہے، کئی تنظیموں میں جو ہے الگ الگ عہدوں پر ہے، میں کام کر رہا ہوں، دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں۔ امامت کے ساتھ کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں، بالکل۔ ہاں، بس اس کو مدعا بنایا، وہیں سے ان کو تکلیف ہے۔ اصل میں یہ محلے کے نوجوان لڑکوں کو نہیں چاہتے تھے، جی وہاں سے جو ہے نا انہوں نے ہمارے سے دشمنی پکڑ لی، بس جی کہ ہم آپ کو لائے تھے اور آپ ان کے ہو گئے، بس ہم آپ کو لے کر کے آئے تھے، ہم نے آپ کو اتنی سہولتیں دی، ہم نے آپ کو وہ کیا یہ کیا، اور آپ جو ہے محلے کے ان لڑکوں کے ساتھ چلے گئے۔ کیا برا کیا میں نے ان نوجوان بچوں کو؟ دینی دعوت۔ آپ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، ان میں سے ایسے ہیں جو نشہ کا کاروبار کرتے تھے، نشہ بیچتے تھے اور نشہ کے ایڈکٹ تھے، آج وہ الحمدللہ پوری نمازوں کے پابند ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آج میں ان کو کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کو جو ہے ڈیمیج کرنا نہیں چاہتا، کسی کی عزت۔ جی وہ لوگ بھی جانتے ہیں ان تمام باتوں کو، تو اگر ان تمام چیزوں کے لیے میں ان نوجوانوں کے ساتھ وقت بتاتا کہ ان کو ان بری سنگتوں سے نکال دوں، تو یہ چیز ان کو بری لگی۔ یہاں سے شروع کیا، اور پھر جو ہے الزامات لگانا شروع کیا، الگ الگ بھدے الزامات۔ جی ہاں، جو کبھی جو ہے ان لوگوں نے کوئی رسم وفا تک نہیں رکھی، اتنے سالوں تک میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور سب سے بری بات یہ ہے، سب سے بری بات، انہوں نے مدینہ جامع مسجد کے اندر جو ذکر ہوتا ہے اس کو بدنام کیا پوری دنیا بھر میں، یہ کہہ کر کے بدنام کیا کہ میں لوگوں کو اپنی طرف سجدہ کراتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کرتا، اور یہ جو صدر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں یہ خود بھی سجدہ کرتے تھے اس میں، اس ذکر میں 2 سال تک تو یہ خود حاضر رہتے تھے، جی کبھی ان کو خیال نہیں آیا۔ جب دشمنی ہو گئی تو محراب کے اوپر کیمرہ لگایا، اور پھر اس ویڈیو کو اس طرح سے لے کر کے بتایا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ حلقہ ذکر لگایا جاتا ہے، گول حلقہ ہوتا ہے، درمیان میں میں کھڑا ہوتا ہوں، ذکر کے آخر میں سجدے میں جا کر لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے جھک جاتے ہیں۔ جی میں ہر بار یہ اعلان کرتا تھا کہ جس کو جہاں جگہ میسر ہو سجدے میں چلے جائیں، جی بلکہ شروع میں ہی میں نے یہ اعلان بھی کیا تھا جی کہ آپ اپنے قبلے کا اہتمام کریں۔ جی بالکل۔ تو بہرحال کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں بھی، تصور میں بھی یہ نہیں کہ لوگ جو ہے نا اس طرف سجدہ کریں۔ جی جگہ کی قلت ایسی ہوتی تھی کہ جہاں جہاں لوگوں کو جیسا موقع ملتا، وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، نماز کا سجدہ نہیں تھا، دعا کا سجدہ تھا۔ دعا کے لیے بندہ جس طرف چاہے جھک جاتا تھا۔ بالکل۔ تو اب اس کو جو ہے نا انہوں نے ایسی شکل دی کہ دنیا بھر میں خالی جو ویڈیو دیکھے گا نا اس کو ایسا لگنے لگے کہ یہ تو سجدہ کروا رہے ہیں۔ ہاں تو یہ ایک مسلمان کے خلاف شڑینتر رچنا، جی یہ قیامت کے دن اس کا جواب دیں گے۔ یہ جو میرے خلاف ان لوگوں نے ایک پورا ماحول کریٹ کیا اور آج بھی بدنام کرنے کے لیے اس چیز کو چلاتے ہیں۔ جی بہرحال
اب یہ سب چیزوں سے نہیں چلا تو اب فوٹو اور ویڈیو کا مسئلہ جی لے وہی کر کے آئے. اسی پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جی ان سے آپ جا کر کے سوال بھی کر لیں کہ جی مسجد میں کیمرہ لایا کون تھا, ہماری ویڈیو شروع کس نے کیا تھا. یہی صدر ہے, ان کا خود کا کیمرہ ہے. جی ہاں, یہ کئی ہزار کا کیمرہ لے کر کے آئے. آج بھی مدینہ جامع مسجد کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے, اس میں جا کر کے دیکھ لیں. بیک گراؤنڈ یہ صحیح کرتے تھے روزانہ آ کر کے, یہ خود ہی لگاتے تھے. اچھا. سیٹ اپ پورا ان کا ہوتا تھا, لیپ ٹاپ ان کا ہے, کیمرہ ان کا ہے, سب کچھ ان کا تو ہے. معاملہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ بتا تو رہا ہوں میں جی. آپ کو, سب کچھ یہی کرتے رہے. 2 جی. سال تک تو ہماری ویڈیو خود بناتے تھے یہ. اچھا. ہاں, خود بناتے تھے ہر جگہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو اس وقت سے بھی معلوم ہے جی کہ ہم بریلی شریف سے کس قدر ادب و احترام رکھتے ہیں. جی دیکھیں, میں ان تمام جو ہے خطابات کو جو ویڈیو میں نشر کیے جا رہے ہیں جی صرف اور صرف دینی غرض سے استعمال کر رہے ہیں. جی کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجبوری آ گئی ہے جی کہ باطل قومیں جو ہے اس پر پورے کے پورے حاوی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر. جی جی اگر میں وہاں جواب نہ دوں جی. تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم آڈیو میں بھی کیے ہوئے ہیں. ہاں, آپ ایسا نے تو نہیں ہے, نرسنگانند کو بھی جواب دیا. وہ تو ہے اس وقت. اس سے پہلے آپ دیکھیں سال بھر تک میری تفسیر قرآن جہاں جہاں ہے جی آڈیو میں رہی ہے. جی. تقریباً 3 سال تک تفسیر بھی جو ہوتی رہی آڈیو میں ہوتی جی. تھی. لیکن جہاں ضرورت پیش آتی تھی کہ نہیں یہاں پر سوشل میڈیا میں جو ہے نا جواب دینا ہے, جی تو میں وہ ضرورت اور شرعی حاجت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا استعمال ویڈیو کرتا سے رہا. متعلق بھی علماء میں کافی اختلاف پایا جاتا الگ ہے. الگ فتاوے ہیں, آراء ہیں علماء اکرام کی, جی الگ الگ ہیں. یہ تو برسوں پہلے سے چلی آ رہی ہیں جی چیزیں. لیکن میں آپ کو پھر سے یہ بتا جی. رہا ہوں کہ فتویٰ اصل چیز نہیں ہے جس جی. پر آج پوری بحث کر رہے ہیں لوگ. جی میں کہتا ہوں بریلی شریف کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں. جی. آج پھر سے میں کہتا ہوں, جی. نہ وہاں فتوے کی توہین کریں, نہ مفتیان کرام کے خلاف بات کریں. میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں لوگوں کو اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جی. کہ ایسے جاہل اور فاسق معلن اور षड्यंत्र رچنے والے جب فتوے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کہ اس سے امت میں کس قدر یہ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں. ایسے جس طرح سے آپ کے امامت سے برخاست کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو ہم نے دیکھا ابھی بھی تو مسجد کے باہر جو ہے پولیس بندوبست لگا دیا گیا. ہاں, پوری پولیس کو لا یہ اینڈ لوگ. آرڈر اور نظم و نسق کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے آپ کی برخاستگی کو. اب تو اس پر بتائیے, کیا کہیں گے؟ اب آپ بتائیے, تقریباً ان لوگوں نے 200-250 پولیس منگوائی ہے. چھوٹی موٹی پولیس نہیں ہے. یعنی یہ پورے محلے کو جو ہے نا ٹرسٹیوں نے ہاں, منگائی ہے کہ انہوں نے یہ منگوائی ہے. پولیس نے جو ہے وہ اپنے طرف سے نہیں کیا؟ ٹرسٹیوں نے منگوائی ہے. جی ٹرسٹیوں نے منگوائی ہے. پہلے سے یہ بول کر کے آرڈر کر کے جی. کہ مطلب ان کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں ہم, محلے میں پھر پورے لوگ ایگریسو ہو جائیں گے, فلاں ہوگا, یہ سب کہہ کر کے منگوائے. جبکہ میں کبھی بھی محلے والوں کو اپنے لیے کھڑا نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں. جی. ہاں, کبھی بھی نہیں. میں آپ نے نے کیا. ویڈیو میں بھی شاید یہ پیغام دیا ہے ابھی کہ بھی میں نظم و پیغام نسق دیتا ہوں, ہاں. ابھی بھی میں پیغام دیتا ہوں, امن و امان کو برقرار رکھیں, جی. اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں. جی. لیکن ان لوگوں نے ٹھان لی ہے, ضد کیا ہے اس چیز کو جی. بغیر کسی وجہ کے. آپ ڈھونڈیں گے کوئی وجہ نہیں ملے گی. جی. یہ فوٹو اور ویڈیو کے مسئلے کو لے کر کے اتنا اچھل رہے ہیں, ذرا ان کے سارے اکاؤنٹس چیک کریں. جی. ہاں, یہ تو وہ لوگ ہیں سارے کمیٹی میں جن کو بریلی شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. یہ بریلی کا استعمال کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں اس میں کہ تاج الشریعہ سے مریدین ہیں. ان میں سے کوئی مرید نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, جھوٹے ہیں. جی. ہاں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ان میں سے تو اکثر رافضیت زدہ ہیں, شیعوں کے ساتھ ناچنے والے. جی. ہاں, تو اب آگے کا کیا منصوبہ ہے جس طرح سے اب یعنی یہ ہم نے تمام دیکھا؟ ہاں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندوستان بھر میں جو یہ ماحول بنایا گیا ہے, جی. فتوے کے خلاف نہ بات کریں کوئی. جی, فتوے کے خلاف. فتویٰ جو ہے نا وہ ایک شرعی حکم ہوتا ہے. جی. اور علماء اکرام مفتیان اکرام کے دونوں رائیں آتی رہتی ہیں. جی. اس میں دونوں جانب کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. میں صرف اور صرف سب کو آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے جاہل اور فاسق معلن جو لوگ ہیں, علماء کے سخت ترین یہ لوگ گستاخ ہیں. جی. میں اگر آپ کو بتاؤں, یہ میں پہلا نہیں. جی. یہاں پر 35 سال سے امامت کرنے والے امام کو بھی یہی ٹرسٹیوں نے نکالا. ہاں, ان کے بعد تقریباً 8 یا 10 اماموں کو اور نکالا. میں تو اب 11ویں نمبر پہ ہوں گا شاید. تو یہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ یہی حرکت کرتے ہیں. ان کا ریکارڈ ہے, محلے میں آ کر کے پوچھیں آپ کتنے اماموں کو نکالے گی, اور ہر بار فتویٰ لے کر کے آتے ہیں. بریلی شریف سے نہیں, الگ الگ جگہوں سے لے کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کو ضرورت پیش آ جائے. اس سے پہلے جو 35 سال امام تھے یہاں پر, جی.
35 साल क्या होता है, पूरी ज़िंदगी चली पूरी जाती है। ज़िंदगी उन पर चली भी फतवा ही लेके आए थे, उनको भी ये करने के लिए पुलिस फोर्स ही लगाए थे। जी। ऐसे ये हरकत इनकी है। तो अब ये जो हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, नौजवान जो है वो आपके साथ है, बहुत सारे नौजवान जो है आपसे जुड़े हैं, यानी जो आपने तस्करा भी किया है, आपने कई नौजवानों की जो है दीनी तालीम में जो है वो बदल कर उनकी जो है ज़िंदगी बदल कर रख दी, आपने बताया। तो ऐसे में क्या अपील करेंगे और किस तरह से ये पूरे मामले को आप देखते हैं? मैं अवाम अहले सुन्नत से यही गुजारिश करूँगा जी कि कभी भी दीनी मनसब को जी ऐसे हाथों में जाने ना दिया जाए जी। जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ाता हो। समझ रहे हैं आप? जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ा, ये यहाँ पर मौजूद जितने उलमा पढ़ाते थे, इनको इस तरह से अरे तुरे जिस तरह से एक आम आदमी को बुलाते हैं, इस तरह उलमा और हुफ़ाज़ को बुलाते हैं, नाम बिगाड़ करके। जी हाँ, इस पर भी मैं इनको डांटता रहता था, तंबी भी करता रहता था। उलमा में से एक का भी अदब नहीं करते, जी किसी का अदब नहीं करते। ये जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको ही नाम लेकर के जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं, इस तरह से बुलाते हैं लोग। ये हुबली केस के ताल्लुक से भी आपका कुछ मामला हाँ, था? अब एक बात ये भी मैं बताऊँ आपको, एक बात कि नफ़रत में आदमी इस कदर डूब जाता है। इन जी। लोगों ने जो हरकत की है जानते हैं, जी खाली ये फतवे से खामोश नहीं है। जी हाँ, कि इतने पर इन लोगों ने बस किया है। जी पूरी हमारे पास फाइल है, इन लोगों ने मेरे मुतालिक कहाँ कंप्लेंट किया। जी। मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे कुफ्र को चैलेंज किया, गुस्ताखान रसूल को चैलेंज किया, लेकिन वहाँ से कोई हमारे ऊपर इस तरह के केस नहीं आए। लेकिन यही मस्जिद के सदर ने जी कमिश्नर ऑफ पुलिस में, जी डिप्टी कमिश्नर में, और फिर यहाँ पर एसीपी के पास, डीसीपी के पास, और फिर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में, वक्फ जी। बोर्ड में, सब जगह कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ डाल के रखा है। जी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 की बात है ये, जी जब एक मरदूद खबीस जी गुस्ताख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत नाजेबा कलमात बकता जी। था, कमलेश तिवारी। जी कमलेश तिवारी। हाँ, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया था हुबली में। हुबली में भी। वो एहतजाज तारीख़ी था, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर भी जमा थे। अब उसमें कुछ वायलेंस हुआ था, जी जाहिर सी बात है एहतजाज में होता है। उसके बाद जो है केस हुए थे, जी उसमें ज़िम्मेदारों में जो है जो लोग थे, तकरीबन 20 लोग थे, उनमें मेरा भी नाम है। जी वो जो केस हुए थे वो एहतजाज में वायलेंस होने पर जी। एक गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैं खड़ा था, जी और आज भी मैं खड़ा हूँ। जी उन केसों को इसने ज़रिया बनाया, और सब जगह ये कहता है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जी इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर हुबली में केसेस हैं। भाई कोई चोरी के केस हैं? नहीं, आस्त की जो है वो आप यानी आपको बर्खास्त कर दिया गया, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? देखें, किसी को डैमेज करना और उसकी इमेज को ख़राब करना, जी मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ फिर। जी। हाँ, इन लोगों तो ने ये आगे यानी क्या कानूनी चारा जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा। अच्छा, जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा। ट्रस्ट के खिलाफ और जो भी लोग हैं देखिए, अभी मैंने मान लिया ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। जी हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। जी। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता। जी हाँ, जो पाखंडियों के साथ खड़े होते हैं, जब गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ जी। मैं मोबाइले का चैलेंज दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था हमारे साथ, और इन कमीनों ने उस बारे में भी जा कर के कंप्लेंट किया है। जी उस बारे में भी जा कर के पुलिस में कंप्लेंट किया है कि ये शख्स हमको यहाँ भड़का रहे हैं और यहाँ फसाद हो सकता है। जी ये हमारे साथ खड़े नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान खड़ा था। बिल्कुल। हाँ, मैं यही चेहरा इनका पूरे हिंदुस्तान भर में दिखाना चाहता हूँ। जी। फतवे के मसले को लेकर के ना बहस करें, असल जालिम तो ये हैं जो उलमा में भी जो है लड़ा करके बैठे हुए हैं। ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी बर्खास्तगी को जो है वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो पैमाना लगाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीडियो का मसला है, लेकिन वीडियो के मसले से कहीं आगे बढ़कर मामले को मुफ्ती सलमान अज़हरी ने आपके सामने पेश किया। हयात मुक़ादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।